کا طریقہ یہ ہے، انسان مسلمان تو ہے لیکن جب اس کا نام پوچھا جائے تب محسوس ہوتا ہے یہ مسلمان ہے، باقی اس کا حلیہ دیکھ کر کے آپ یہ محسوس نہیں کر سکتے یہ مسلمان ہے، جب اس کا نام پوچھو تب معلوم چلے گا یہ مسلمان ہے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا کہ اسلام بڑی آسانی سے تم تک آ گیا اور تم قدر نہیں کر رہے ہو؟ ارے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اسلام کو سستا نہ سمجھو۔ تم تک اگر ایسے ہی آ گیا تو تم سمجھ رہے ہو اسلام پر کسی کا کچھ نہیں لگا، بس ایسے ہی اسلام ہم تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے، اپنے کردار کو بھی مسلمان بنائیں، اپنے دل کو بھی مسلمان بنائیں، اپنی نگاہوں کو بھی مسلمان بنائیں، اور جب چلے تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے جب یہ غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو خود مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیسا رہا ہوگا۔ جب بیٹھے ایسے مؤدب انداز سے بیٹھے کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے واقعی یہ نبی کا غلام ہے، جب چلے تو ایسے اپنے نظروں کو جھکا کر کے چلے دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے واقعی یہ آخری پیغمبر کا غلام ہے، جب کھانا کھائیں تو ایسے مؤدب انداز سے کھائیں دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے واقعی یہ حضور کا امتی ہے۔ طریقوں کو بدلو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی، آج مسلمانوں کا طریقہ ایسے ہی ہو گیا، تمہاری مسجدیں آج تم سے خالی، دین کی طرف تمہارا دل مائل ہونے کے لیے تیار نہیں، اچھے کام کی طرف تمہارا دل جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ نچنیوں کی اگر مجلس ہو تو دیکھو نوجوانوں کا مجمع، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل ہو تو انسان بلانے پر بھی نہیں آتا ہے۔ کڑوا سچ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل اور نگاہ تمہارے مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دل کو مسلمان بنانا پڑے گا، زبان کو مسلمان بنانا پڑے گا، سچا اور پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا جائے۔ آج شادی بیاہوں کے حال دیکھو، کیا کوئی کہے گا یہ مصطفیٰ کا امتی ہے؟ کیا کوئی کہے گا یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ جانوروں کی طرح انسان کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کو وہ فیشن سمجھتا ہے، اس کو وہ زمانے کا رواج سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، سب سے تو مسلمان ہے، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تیری جان بھی حضور کے لیے ہے، مال بھی حضور کے لیے ہے۔ ختم کرو یہ دنیا کے رسم و رواج کو جو حضور سے علیحدہ کریں۔ اگر انسان کو کہا جائے تو یہ پرانی سوچ والے کہتے ہیں، اگر کہا جائے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کہتے ہیں یہ پرانی سوچ والے لوگ ہیں۔ ہاں، ہماری سوچ وہ ہے جو 1500 سال پہلے میرے سرکار نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ہم اس سے ہٹ کر کے نہیں چلیں گے، اور وہی انسان کامیاب ہے جس نے حضور کے راستے کو اپنایا، حضور کے طریقے کو اپنایا۔ ورنہ دیکھ رہے ہو آج دنیا کا معاملہ، تمہیں مارا جا رہا، کاٹا جا رہا، پیٹا جا رہا، تمہاری فریاد کو کیوں نہیں کوئی سن رہا؟ کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مسلمان یہ مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، پیٹے جا رہے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو بزرگ نے کہا تھا کہ مسلمان جب جب اپنے دین کو چھوڑ دے گا تو وہ ایسے ہی مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، نہ اس کی کوئی فریاد سنے گا، نہ اس کی کوئی خبر لے گا۔ اگر دنیا کے اندر معزز ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر وقار والے ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اہمیت ہو تو حضور کے نقش قدم پہ چلنے لگو اور دل کے اندر یہ ٹھان لو ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ دنیا کا اگر جائزہ لو تو انسان آقا کے دین سے بہت زیادہ دور نظر ہوتا ہوا چلا جا رہا۔
ارے ہمارے پاس تو کوئی جنت کی ٹکٹ بھی نہیں ہے. ان صحابہ کی زندگی کو دیکھو یار جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی اور کہا تھا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی، زبیر تم جنتی. آقا نے جنت کی ضمانت دے دی تھی یار. اگر وہ قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی. ہمارے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو ہمیں جنت میں لے جا سکے. ہمارے راستے بہت الگ، ہمارے طریقے بہت الگ. ہم نمازوں کو بھی نہیں ادا کرتے، ہم نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرتے. یار میرے حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رقیہ تقیہ راقیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیحہ سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات قیام کرتی تھی. جب صبح فجر کی اذان ہوتی تھی تو ہاتھ اٹھا کر کے کہتی تھی مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی، پروردگار تیرے محبوب کی بیٹی جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکے. ارے ان کی زندگی دیکھو، میرے حضور پوری رات قیام کرتے. امی عائشہ عرض کرتی آقا آپ تو سید الانبیاء ہیں، آقا نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محبوب خدا ہیں، آقا آپ خاتم النبیین ہیں، پوری رات قیام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عائشہ میری امت کا غم ہمیں سونے نہیں دیتا، میری امت کا غم ہمیں سونے نہیں دیتا. انسان کس خواب غفلت میں ہے یار کہ وہ یہ سمجھتا دنیا کی زندگی ہمیں یہ سب کچھ دے دے گی، دنیا کی زندگی ہمیں یہ یہاں سب کچھ مل جائے گا، دنیا کے لوگوں میں محبت وفا رشتہ داری کیا ہمیں اس میں سب کچھ مل جائے گا؟ نہیں، یہ انسان کی بھول ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان جس پراپرٹی، جس دولت، جس اولاد پہ پھولتی ہے، اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تیرے اموال و اولاد تیرے لیے ایک فتنہ ہیں. کس خواب غفلت میں ہے یار؟ تجھے دنیا حاصل کر کے کیا سمجھتا ہے تیری 2-4 سال کی زندگی اور بڑھ جائے گی؟ میرے بھائی موت جس ٹائم پہ لکھی ہے 1 سیکنڈ کے بھی تجھے فرصت نہیں ملے گی. موت اپنا ملک الموت اپنا پنجہ تیرے سینے پہ رکھ کر کے تیری روح نکال کر کے لے کر کے چلے جائیں گے. دیکھتے رہنا حسرت بھری نگاہوں سے یہ ہم نے سب کچھ کمایا تھا، یہ سب کچھ ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ دولت، غریبوں کا گلا دبایا، بیواؤں کا حق مارا، بھائی پہ ظلم کر کے زمین پہ قبضہ کیا، سب کچھ ہم نے کمایا تھا. آج ہمارے ساتھ میں کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جا رہا. انسان کی قبر میں اگر پیسہ گر جائے تو 1 روپیہ اگر گر جائے تو تختے ہٹا کر کے 1 روپیہ نکالنے کا حکم ہے. کس دولت پہ انسان پھول رہا ہے، کس دولت پہ انسان غرور کر رہا ہے، کون سے حسن پہ انسان غرور کر رہا؟ وہ حسن جو مرنے کے بعد گھر والے بھی 1 گھنٹہ زیادہ رکھنے کے لیے جس کی لاش کو تیار نہ ہو، وہ خوبصورتی جس خوبصورتی کو 3 دن میں قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں، وہ حسن جس حسن سے اللہ اکبر 24 گھنٹے کے بعد بدبو آنی شروع ہو جائے، وہ حسن جو کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے، جو مٹی میں جسے دفن کر دیا جائے، اس حسن پہ انسان اتراتا ہے، اس حسن پہ انسان غرور کرتا ہے. میرے بھائی اگر انسان کو معلوم چل جائے کہ اس کی پیدائش کس ناپاک نطفے سے ہوئی ہے تو وہ کبھی اپنے آپ پہ غرور نہ کرے. اور اگر غرور آ بھی جائے تو قبر کی اس تاریکی کو یاد کر لینا جہاں بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے غرور والے، جن کے پاس بڑھیا حسن تھا، خوبصورت آنکھیں تھی، اچھی ناک تھی، اچھے بال تھے، اچھا چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ، جن کے چہرے پہ ہزاروں لوگ جانے نچھاور کرتے تھے، اس حسن کو قبر کے کیڑے مکوڑے کچھ گھنٹے میں کھا کر کے اس حسن کو خراب کر دیا، اس حسن سے بدبو آنا شروع ہو گئی. تو کبھی اپنے حسن پہ غرور نہ کرنا.
دنیا کے اندر اگر زندگی گزارنی ہے تو حضور کے طریقے پہ گزارنی ہے، حضور کے راستے پہ چلنا ہے۔ جو راستہ میرے حضور کا راستہ تھا، جو راستہ صحابہ اکرام کا راستہ تھا، ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہے اور حضور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ تب دیکھنا تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ جب تیرے اپنے قبر کے اندر رکھیں گے تو قبر میں بھی تیری قبر بھی منور کر دی جائے گی، تیری قبر بھی تا حد نظر کشادہ کر دی جائے گی۔